أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق اللہ العظیم. دیکھیے، یہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی ہے اور سورہ طٰہٰ میں کل 135 آیتیں ہیں. آج جو تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہے. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 3 احسانات کو شمار فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر 3 احسان کیے ہیں. بہت سے احسان ہیں، بے شمار احسان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ان 3 آیتوں میں 3 احسان کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. چنانچہ جو ہے اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو، یعنی اولاد نرینہ کو جو مذکر ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور جو بچیاں پیدا ہو ان کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ وہ یقتلون ابناءکم، کہیں پہ قرآن میں ہے کہ وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور کہیں قرآن میں ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ کہیں ہے کہ ذبح کر دیتا تھا اور کہیں ہے کہ وہ قتل کر دیتا تھا. چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی حمل سے ہو گئی اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا جاری تھا. اسی دوران جو ہے جب وہ حاملہ ہوئی تو بڑا پریشان ہوئی اور بہت ڈرنے لگی، گھبرانے لگی کہ میرے اس بچے کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تمہارا یہ بچہ پیدا ہو تو تم اس کو ایک تابوت میں رکھ دینا. صندوق، تابوت کہتے ہیں صندوق و بکسے کو. اور اس میں تفصیل ہے کہ اپنا کہ جس انداز سے بھی رکھنا، پھلیاں بچھا دو اور اس پہ لٹا دو آرام سے، اور اس کی سانس لینے کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دو. یہ سب تفصیل ہے، الگ ہے، لیکن قرآن اتنا کہتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایک بکسے میں موسیٰ تو بعد میں نام رکھا گیا کہ اس بچے کو تم صندوق میں رکھ کے سمندر میں ڈال دو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ جو تمہارا صندوق ہے نا، اس کو سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ لے کر کنارے پر پہنچا دیں گی. اب کنارہ کون سا ہے یہ نہیں پتا، بس اتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے
کہ اس کو ہم کنارے پہ لگا دیں گے، سمندر کی نہروں کو حکم دے دیں گے، وہ وہاں پہنچ جائے گی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بتائی، وہ یہ بتائی کہ جو اس کو لے گا، یعنی جب کنارے پہنچے گا یہ صندوق، اس صندوق کو، اس بچے کو جو شخص اٹھائے گا وہ میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، یعنی گویا اس بچے کو بچے کا دشمن اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے، سمندر میں ڈالے جانے کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، اس سے زیادہ تفصیل سے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ القصص میں، اور وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دو اور وعدے کیے، ایک تو یہ کہ تمہارے پاس لوٹائیں گے، جو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، یعنی لوٹانے کی بات سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ قصص میں بھی ہے، لیکن سورہ قصص میں ایک اور اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ ہے کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اس بچے کو رسول بھی بنائیں گے۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تم پر ایک احسان یہ کیا ہے، میں نے تم پر ایک احسان یہ کیا ہے کہ تم کو سمندر میں ڈالنے کے باوجود تم کو بچا لیا، سمندر کے تھپیڑوں سے، اس کے اندھیروں سے، اور مچھلیوں کے اگل لینے سے، اور صندوق کے ڈوب جانے سے، ہر طرح سے تمہیں بچا لیا۔ آخر یونس علیہ السلام گئے، مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، لیکن ان کا صندوق بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انعام کو شمار فرمایا، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ میں نے تمہاری والدہ کے پاس تمہیں واپس کر دیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ کیسے واپس کیا؟ واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو صندوق تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آہستہ 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 سمندر کی لہروں سے چلتا ہوا فرعون کے گھر کے پاس جا کر لگ گیا کنارہ۔ فرعون کے گھر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فرعون نے جہاں اپنا محل بنایا تھا، اس محل کے نیچے سے جو ہے دریائے نیل بہتا تھا، دریائے نیل، تو یہ مشہور ہے۔ تو فرعون نے اور فرعون کے لشکروں نے، وزیروں نے، ان کے گھر کے کسی فرد نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے، دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ صندوق آ کے اسی محل کے پاس رک گیا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ صندوق کو جو ہے باہر نکالا جائے اور کھولا جائے۔ تو جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے اس صندوق کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک احسان اور کیا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے صندوق کے اندر، تو جو دیکھتا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام پر رحم آتا تھا اور پیار آتا تھا۔ رحم یہ آتا تھا کہ بیچارہ کیسے سمندر میں جو ہے پڑا ہوا ہے، کیسے آ کے بچ گیا، اور پیار آتا تھا، محبت آتی تھی۔ ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دیکھتا تھا وہ بس موسیٰ علیہ السلام پر عاشق ہو جاتا تھا، اس بچے کو اس کا دل چاہتا تھا دیکھتے ہی رہ جائے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، اس نے بھی دیکھا، جب اس نے دیکھا تو اس کا بھی دل آ گیا۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ فرعون اور ان کی بیوی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی یہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ تو بیوی نے جب اتنا پیارا بچہ دیکھا تو بیوی نے یہ کہا کہ اس کو ہم لوگ پال لیا جائے، کیونکہ نہ ہم لوگ کے پاس اولاد تو ہے نہیں کوئی۔
اور دوسرے پارے میں ہے، دوسرے کسی سورے میں ہے کہ بیوی نے بہت اچھا جملہ کہا. اس نے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، شاید یہ ہم کو آگے فائدہ پہنچائے. ہاں، یہ جو ہے فرعون کی بیوی نے کہا. تو روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ہم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم پال لو، تمہیں فائدہ ہو جائے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچایا اور وہ ایمان میں داخل ہو گئی اور وہ جنت میں جائے گی. اور فرعون نے کہا تھا کہ مجھے فائدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جیسا اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اس نے قبول نہیں کیا اور وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا اور وہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، زیادہ مطلب ظلم کرنے والے اور زیادہ گناہ کرنے والے، ان میں ایک نام فرعون کا بھی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا اس بات سے کہ زبان سے الفاظ کو بہت سنبھال کر نکالنا چاہیے اور اچھے الفاظ زبان سے نکالیں، پتہ نہیں کس وقت قبول ہو جائے. دیکھیے میاں اور بیوی دونوں نے ایک ایک بات کہی تھی اور دونوں کی بات قبول ہو گئی. موسیٰ سے نفع پہنچا کس کو؟ بیوی کو. اس نے کہا تھا نفع پہنچے گا. فرعون نے کہا نفع مجھے نہیں چاہیے، تو اس کو نہیں پہنچا. اس لیے اپنے جو ہے زبان پر بہت کنٹرول کرنا چاہیے، خصوصاً دعا اور بد دعا کے سلسلے میں. بہت سے لوگ یعنی ماں باپ اپنی اولادوں کو بد دعا دیتے ہیں، تو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے. خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں کہ جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو شوہر کو بھی کوستی ہیں اور بچوں کو بھی کوستی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، ہر شخص چاہتا تھا. اب دیکھیے آپ کہ فرعون جو ہے کتنا بڑا ظالم تھا اور کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت دل میں ڈالی تو فرعون کے دل میں بھی تو آئی، تبھی تو اس نے اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت دی. کچھ تو آئی ہوگی، بیوی کو تبھی اجازت دے دی، تو کچھ نہ کچھ پیار جو ہے فرعون کے دل میں بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا جملہ فرمایا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص تمہاری محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی. حتیٰ کہ فرعون کے دل میں بھی اتنی محبت آ گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو تمہیں پالنے کی اجازت دے دی، پالنے ہی کی نہیں بلکہ لڑکا بنانے کی دے دی. ان یتخذہ ولدا، یہاں تک اس نے اجازت دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر احسان کرتے ہوئے، احسان کی وہ شمار کرتے ہوئے کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ جب تم صندوق میں رکھے گئے اس وقت سے لے کر صندوق کھولے جانے تک میری نگرانی میں تھے. یعنی یہ ایک خاص نگرانی تھی صندوق کی، اور یوں تو تم ہر وقت میری نگرانی میں تھے، پیدائش سے لے کے وفات تک اور ہر بندہ رہتا ہے. لیکن یہاں پہ اس چیز کے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری خاص نگرانی میں تھے، مطلب یہ ہے کہ تم کو اس دوران کوئی گزن، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ کوئی پہنچا سکے گا. اب معاملہ یہ ہے دوسرا احسان. پہلا احسان تو یہ ہو گیا کہ سمندر سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام بالکل بال بچ کے صاف ستھرے بالکل فرعون کے محل میں پہنچ گئے. اب دوسرا احسان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. دوسرا احسان کا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو شیر خار بولتے ہیں. شیر خار اس بچے کو بولتے ہیں جو ابھی دودھ پی رہا ہو، جس کی عمر دودھ پینے کی ہو.
جیسے اسلام میں دودھ پینے کی عمر بچوں کی 2 سال رکھی گئی ہے، تو 2 سال تک کے بچے کو شیرخوار بچہ بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی شیرخوار بچہ ہی تو تھے، ان کو دودھ پینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فرعون کا محل تھا، اس میں بہت سی دایا تھی، یعنی دودھ پلانے والی بے شمار عورتیں تھیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے باری بارہ بہت سی عورتوں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے، منہ لگایا جاتا تھا، منہ ہٹا لیتے تھے وہ۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی چل چکا ہے کہ پیار آ چکا تھا فرعون کو بھی اور آسیہ ان کی بیوی کو بھی۔ تو ان لوگ بہت پریشان تھیں کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کیسے دودھ پئیں گے، کیسے ان کی پرورش ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ایک بات ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، کہ تم اس تابوت کے صندوق کے پیچھے اپنی بیٹی کو لگا دو، جو موسیٰ علیہ السلام کی سگی حقیقی بہن تھی۔ چنانچہ وہ تابوت کو دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے یا دریائے نیل کے کنارے چل رہی تھی، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں جا کر لگا ہے، اور یہ چرچا پورے ملک میں ہو گیا تھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ صندوق سے ملا ہے، اور اس کو فرعون کی بیوی نے جو ہے اپنے لیے رکھ لیا ہے، اپنے محل میں رکھ لیا ہے۔ اور یہ شور بھی پورے ملک میں ہو گیا تھا کہ دربار جو فرعون کا ہے وہاں سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کوئی خاتون ایسی چاہیے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے، وہ بچہ اس کا دودھ پی سکے۔ یہ اعلان بھی ہو چکا تھا۔ تو اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بہن کی ہمت بڑھی، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جہاں پہ انا یعنی دایا دودھ پلانے والے کی بات ہو رہی تھی، وہیں پہ کھڑے ہو کر وہ کہنے لگی کہ کیا میں بھی کوئی پتہ بتا سکوں آپ کو؟ شاید ہو سکتا ہے کہ میں جس گھر کا پتہ بتاؤں اس گھر میں کوئی ایسی عورت یا ایسی خاتون مل جائے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ تو لوگوں نے کہا ارے ضرور بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ کہیں پہ قرآن میں آیا ہے کہ علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور یہاں پہ آیا ہے علی من یکفلہ، یعنی یا تو ایسا گھر بتا دوں یا ایسی عورت بتا دوں، یہ مطلب ہے دونوں جگہ کے ترجمے میں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو ہے جب پتہ بتایا تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم اس کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ بلا کر لے آئی وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں تھی، انہی کے بطن سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ جب وہ ماں آئی اور انہوں نے جو ہے اپنا دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑی آرام سے پینے لگے، چونکہ ان کی ماں ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ چنانچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب دودھ پینے لگے تو پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ بڑا خوش ہوئے کہ اتنی مشقت کے بعد وہ خاتون مل گئی، اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پتہ بتانے والی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اور نہ کسی کو یہ پتہ چل سکا کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ نہیں پتہ چل سکا کسی کو۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں رہتا ہے، نہیں ہر آن ہر لمحہ اللہ کی ایک شان ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ ماں بیٹی ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور ماں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب پینے لگے تو وہاں کا دستور یہ تھا کہ بچوں کو 2 سال جو دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں انہی کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ 2 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس سے یہ کہا گیا کہ آپ ہی اس کو دودھ پلائیے اور اس کو اپنے پاس رکھیے، اور فرعون کے سرکاری کھاتے سے اتنا وظیفہ تمہیں ملا کرے گا۔
تو ساتھ میں پیسہ بھی ملنے لگا. یوں کہیے کہ شاہی محل میں ایک سروس بھی ہو گئی ماں کی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا. اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم تمہارے پاس اس کو پہنچا دیں گے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ کئی تقر عینها، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے تاکہ تمہاری آنکھیں اس بچے کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائے، تمہارا دل خوش ہو جائے، تم مسرور ہو جاؤ. تو ہم نے وہ وعدہ بھی موسیٰ پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا، یہ میرا احسان ہے تم پر. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کوئی ہدیہ یا تحفہ دے، کسی طرح کی مدد کرے، جس کو کہتے ہیں احسان کرے، احسان کرنا کہتے ہیں، احسان کرے، تو اس انسان کو جو احسان کر رہا ہے اس کے لیے احسان کا جتلانا اور اس احسان کا گانا برا عمل ہے. قرآن نے اس کو ناپسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے. باقاعدہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو. تو ایک انسان دوسرے انسان پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو احسان جتلانا بری بات ہے، برا عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی پر احسان کرے تو اللہ تعالیٰ کا احسان جتلانا اور اپنے احسان کی خبر دینا یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کون کون سی چیز احسان کی ہے، کون کون سی چیز احسان کی ہے، بندہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے جو ہے نا بندے کے لیے بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان جتلانا یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ کی وہاں تک نگاہ ہی نہیں پہنچ سکتی. بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے اس کو شمار کر رہے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ پرورش پانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا. تو دو احسان اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بتا دیا گیا. پہلا یہ کہ سمندر سے ان کو بچا لیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی ماں کے پاس ان کو واپس کر دیا. اب تیسرے احسان کا تذکرہ اور ہے. تیسرا احسان یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. اور جو فرعون کی قوم تھی اس کو کہتے تھے قبطی. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا اور ایک بنی اسرائیل کا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، دونوں لڑائی کر رہے ہیں. اس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر کیا ہے، صرف بطور احسان جو ہے ذکر کیا ہے. لیکن آگے چل کر جو سورہ قصص آ رہی ہے اس میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو وہاں پہ تفصیل سے بیان ہوگا. مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو ان سے شکایت کی کہ یہ مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو جو ہے ایک گھوسا مار دیا اور وہ چلا گیا اوپر. تو جب وہ چلا گیا تو شہر میں یہ شور ہو گیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. یہ شور ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے. پھر ایسے ہی دوسرے دن یا چند دن کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا آدمی دوبارہ کسی سے لڑ رہا ہے. تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اب کی اس کے پاس پہنچے تو اس کو ڈانٹا کہ تمہاری یہ عادت ہی ہے، کبھی اس سے لڑتے ہو کبھی اس سے لڑتے ہو. ہوتے ہیں نا ایسے بہت سے لوگ، مسجد ہی میں رہتے ہیں بہت سے لوگ جو کبھی ان سے تو کبھی ان سے لڑتے رہتے ہیں.
ایسے ہی محلے میں ہوتے ہیں سب سے لڑتے ہیں. تو ویسے ہی وہ جو ہے بنی اسرائیل کا آدمی تھا, دوسرے دن کسی سے لڑ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ہی اپنی عادت بنا لی ہے, لڑتے رہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مفسرین نے لکھا کہ قبطی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. جب قبطی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا, اس نے سوچا کہ مجھے ابھی ڈانٹا ہے, مجھے کو مارنے جا رہے ہیں, تو کھٹ سے بولا کہ موسیٰ تم ہم کو ویسے ہی قتل کرو گے جیسے کل ایک قبطی کو قتل کیا ہے. اب وہ جو قبطی لڑ رہا تھا اس کو قاتل کا پتہ چل گیا, سمجھے آپ. اس نے شور مچانا شروع کیا, ارے ارے اسی نے قتل کیا تھا, اسی نے قتل کیا تھا جو کل آدمی مرا تھا. اب پوری جگہ شور ہو گیا. ایک شخص آیا اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ ملک چھوڑ دیجئے, شہر چھوڑ دیجئے جلدی سے, جہاں تک فرعون کی حکومت ہے اس کے دائرے سے آپ باہر ہو جائیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لگا دی دوڑ اور چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں جو ہے ملک مدین پہنچ گئے, شہر مدین پہنچ گئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شعیب علیہ السلام کا وہ شہر تھا, وہاں پہنچ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پکڑ نہیں پائے, پھر ایک عرصہ گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ وہی یہاں پہ احسان جتلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا, کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا, فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تم کو اس غم سے نجات دیا, یعنی تم کو میں نے محفوظ کیا, بچایا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, ہم نے تمہاری بہت سی آزمائشیں کی, سب میں تمہیں کامیاب کیا, یا تم کو میں نے بہت سے مشقت کے کاموں میں ڈالا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, تو جب وہ مدین گئے تھے تو مدین میں کئی سال رہے. آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال رہے, 10 سال. اور پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر وہ ملک مصر واپس آئے. یہ فرعون جو تھا, اب موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ ملک مصر میں ہوئی تھی. ملک مصر سے مدین گئے تھے, وہاں 10 سال رہے, وہیں پہ شادی بیاہ ہوا, اور پھر وہیں سے جب واپس ہوئے تو نبوت ملی, اور پھر جو ہے ملک مصر جو ہے پہنچ گئے آپ, راستے میں نبوت مل گئی تھی, اور پھر جو ہے دعوت دینا آپ نے شروع کیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, کہ ایک متعین وقت تک تم رہے اے موسیٰ وہاں لوگ شہر مدین میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا فرعون کے ساتھ, اور جو ہے فرعون کے ساتھ بھی احسان کہا جا سکتا ہے, کیونکہ دعوت دینا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کسی کے ذریعے جو ہے پیغام میں توحید کو پہنچا دینا, یہ اللہ کا انسانیت پر احسان ہے. اب جو نہ مانے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. دیکھیے کچھ اور پڑھ لیتے ہیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب یہ چند آیتیں ہیں عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ تک, تو یہ 8 آیتیں اور ہیں. آیت نمبر 41 سے 48, یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک. اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے اور پھر تھوڑی مختصر سی تفسیر ہو جائے. اور میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا, تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ, اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ, بے شک وہ سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے. پھر تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب, بلا شبہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے پر اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو, بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. سو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں. سو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور تو انہیں تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں,
اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ دیکھیے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر جو احسان کیا ہے اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اپنے لیے منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا۔ میں نے تم کو اپنی کتاب زبور وہ توریت عطا فرمائی۔ میں نے تم کو اپنی کتاب توریت عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بنا دے تو ان کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اذهب انت و اخوکا، تو کہ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جائے۔ اور نشانیوں کا بھی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ دو نشانیاں تھیں، ایک تھی عصا یعنی ڈنڈا، اور ایک تھا ید بیضا یعنی ہاتھوں کا روشن ہونا۔ جب یہاں لگا دیں اور پھر ایسے نکالیں تو روشن ہو جائے، اور جب پھر دوبارہ ایسے کر لیں تو اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا تھا۔ اور یہی حال ڈنڈے کا تھا کہ ڈنڈا جب زمین پر پھینک دیں تو صاف بن جائے، اور جب اس کو پکڑ لیں تو پھر وہ ڈنڈا بن جائے۔ تو یہ دو معجزہ لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں وہاں چلے جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کسی طرح کی سستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کی خود تربیت فرماتے ہیں، چنانچہ یہ فرما رہے ہیں کہ جاتے وقت تم میرا دھیان رکھنا، کسی اور چیز کا دھیان نہ رکھنا۔ اور فرعون کے پاس بھیجنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا تھا۔ اس کی سرکشی کا علاج یہ تھا کہ اس کو دعوت دی جائے، اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے۔ پھر دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب دعوت کے بارے میں جو ہے بیان فرما رہے ہیں، اور دو نبیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور دو نبیوں کو دعوت دینے کا ایک طریقے سے طریقہ بتلا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم دونوں اس کے پاس جانا تو نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو۔ اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نرم گفتگو کرو گے تو یتذکر، وہ نصیحت قبول کر سکتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کتنا ہی سرکش ہو جائے، نرمی سے بات بن سکتی ہے، گرمی سے بات نہیں بنتی ہے۔ گرمی سے بات بگڑتی ہے اور نرمی سے بات بنتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے تمام امور میں زیادہ تر کوشش نرمی ہی کی کرنی چاہیے۔ بہت مجبوری کا درجہ ہے کہ انسان سختی اختیار کرے، تو نرمی اختیار کرنا یہ اچھی بات ہے، اور سختی اختیار کرنا یہ بہت مجبوری کا درجہ ہے۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی، تو اب دیکھیے وہ بھی تو نبی بھی انسان ہوتا ہے نا، نبی بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ تو دونوں نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ انا نخاف، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ چونکہ فرعون کے بارے میں سن چکے تھے، تو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ ان یفرط علینا، کہ کہیں ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے، او ان یطغی، کوئی سرکشی نہ کرے، ہم لوگوں کو مار نہ ڈالے، بے عزتی نہ کرے، توہین نہ کرے، جو بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان دونوں نبیوں نے یہ عرض کیا، اور عرض کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ہاں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ میں اسمع، سنتا بھی ہوں، وہ ارا، اور دیکھتا بھی ہوں، یعنی جو تم ان سے گفتگو کرو گے وہ میں سنوں گا، اور جو وہ زیادتی کرے گا میں اسے دیکھوں گا۔ دیکھیے یہ محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں دیکھ لوں گا، یہ بولتے ہیں آپ کوئی، یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ آپ نے کوئی کتاب پڑھنے کو دیا تو کہا کہ میں دیکھوں گا، اچھے معنی میں استعمال ہوا۔ اور میں دیکھ لوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
وہ کچھ کرے گا تو ہم اس سے بڑھ کر کریں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی محاورے کے یہیں سے محاورہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح استعمال کر رہا ہے کہ میں سب سن بھی رہا ہوں اور میں سب دیکھ لوں گا، یعنی اگر فرعون کچھ کرے گا تو میں دیکھ لوں گا، تم لوگ مت فکر کرو کچھ، ہاں بس تم لوگ جب جانا تو کیا کہنا ہے یہ بتا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے۔ فَأْتِيَاهُ، جب اس کے پاس پہنچ جانا تو اس سے بولنا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم دونوں جو ہے تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ یہ تم کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ تم کئی 100 سال سے زیادتی کر رہے ہو، یہ سب زیادتیاں بند کرو، ظلم و ستم ختم کرو۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ ولا تعذبہم، ان کو تکلیف دینا بند کرو، اب تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی مانو گے تو یہ محل اور سلطنت تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اور اگر تم اللہ کی مان کے نہیں چلو گے، توحید کا انکار کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کی بات کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے ہاتھ سے یہ محل اور یہ سلطنت سب کچھ نکل جائے گی، سب کچھ نکل جائے گی۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تکلیف مت دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تمہارے پاس جو ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھلایا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ جب فرعون کے پاس جانا تو یہ بھی کہنا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یہ بھی کہنا۔ دیکھیے، جو نبی کی دعوت دینے کا طریقہ ہے اس میں دو چیز رہتی ہیں، ایک ہوتا ہے انذار اور ایک ہوتا ہے تبشیر۔ انذار کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کو، اور تبشیر کہتے ہیں اللہ کے انعام کے شمار کرنے کو، اللہ کے انعام کی خوشخبری دینے کو، جنت کی خوشخبری دینے کو تبشیر کہتے ہیں۔ تو نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ انذار اور تبشیر کا مجموعہ ہوتی ہے، صرف ڈرانا یا صرف خوشخبری دینا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس دعوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کا پیغمبروں کو حکم دیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس سے یہ کہنا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے، جھوٹ بولو گے اور اعراض کرو گے تو یاد رکھو اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ عذاب ہوگا اس شخص پر جو جھٹلائے گا اور وہ گردانی کرے گا۔ تو اس انذار اور تبشیر کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو دعوت دی۔ اب جو دعوت دی تو اس دعوت کا اثر کیا ہوا اس کا بیان کل ہوگا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اللہ کی جانب سے فرعون کے پاس پہنچے اور آمنا سامنا ہوا، بالمشافہہ ملاقات ہوئی، اور اللہ کے ان دو نبیوں اور رسولوں نے جو کچھ کہا اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا اس کی تفسیر کل بیان ہوگی۔ البتہ ایک بات یہ یاد کر لیجئے کہ جب کسی غیر کو، کسی کا کھیلو مت مقصود کہ کسی کافر کو سلام کرنا ہو تو ایک سلام کا طریقہ یہ بھی ہے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ یعنی یہ کہے کہ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرے، جو ہدایت کی اتباع کرے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھوایا تھا تو اس خط میں آپ نے نجاشی کو بھی یہی والا سلام کیا تھا السلام علی من اتبع الہدیٰ، السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ تو غیر مسلموں کے جواب میں السلام علی من اتبع الہدیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر پہل کرے سلام کی تو بھی کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ اس کا مطلب ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما